نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی بے شک مجھے میرے پروردگار نے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم کس راستے کی؟ سیدھے راستے کی، دیناً قیما جو کہ مستحکم دین ہے، ملت ابراہیم ہے، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین کہ سب سے پہلے فرما برداری میں خود اختیار کروں۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسا رب تلاش کر لوں، کوئی دوسرا رب تلاش کر لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ جبکہ وہ اللہ تو ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور فرمایا کہ جو انسان کماتا ہے اسی کا بوجھ ہے اس پر آتا ہے، اسی کی ذمہ داری اس پر پڑتی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ سو وہ تمہیں بتلائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، خلائف الارض تمہیں بنایا زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ، ورفع بعضکم فوق بعض درجات اور فرمایا کہ تم میں سے بعض کو ایک دوسرے سے بلند کر دیا، اور لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، ان ربک بے شک تمہارا پروردگار سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ معزز سامعین، اب یہ اختتامی آیات طیبات ہیں اس سورت کا، سورہ انعام کا یہاں پہ جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، یہاں اس موقع پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مضمون ہے وہ بھی تکمیل والا بیان فرمایا ہے، جیسے کسی چیز کو مکمل کیا جا رہا ہو، کسی چیز کو ختم کیا جا رہا ہو، تو جو اختتامی کلمات ہوتے ہیں جو مکمل کرنے والے کلمات ہوتے ہیں، جو ایک انداز اور اسلوب ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا۔ اب پیچھے دیکھیں کہ احکام تھے، حکم تھے، مسائل تھے، عقائد تھے، اللہ نے ان چیزوں کو مفصل ذکر فرمایا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر فرمانے کے بعد، حلال و حرام بیان کرنے کے بعد، احکام کو بیان کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ کو بیان فرمانے کے بعد، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کرنے کے بعد، اب آخر میں اس صورت کے بالکل جو آخری چیز بیان فرمائی وہ کیا؟ قل اے پیغمبر آپ ان کو بتا دو، اننی ہدانی ربی بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، یعنی اب میں اسی راستے کی پیروی کرنے والا ہوں، تم کرو یا نہ کرو، تم تک میں نے جو حکم اللہ کا پہنچانا تھا سو پہنچا چکا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو چیزیں تم تک پہنچی ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان کے مطابق عمل کر لو، اپنی زندگیاں اب اسی احکام کے مطابق، اللہ کے انہی فرامین کے مطابق زندگیوں کو جو ہے وہ گزارنا،
زندگیوں کو اللہ کے تابع کر لینا، احکام کے تابع کر لینا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء کرام ہیں، ان تمام کا جو زندگی، جو ان کا مقصد تھا، نبوت کی جو ذمہ داری تھی، وہ کیا تھی؟ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ بات کو واضح طریقے سے کھول کر امت کے سامنے بیان کر دیں۔ بس اتنا انہوں نے کر دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ بات سمجھے؟ یعنی نبی کا کام ہاتھ سے پکڑ کر یا ڈنڈے سے احکام قبول کروانا نہیں ہوتا۔ نبی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بھائی اللہ کے حکم کو کھول کر آگے بیان فرما دے، ٹھیک ہے؟ جب نبی کی ذمہ داری یہ ہے تو پھر جو نبی کے ورثاء ہیں، یعنی علماء اور فقہا، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ بس بات کو، اللہ کے حکم کو کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، ان کو واضح طریقے سے اللہ کا حکم سمجھا دیں، بھئی اللہ کا یہ حکم ہے، اب آگے اطاعت کرنا یا نہ کرنا، قبول کرنا یا نہ کرنا، عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کے بدعملی کی وجہ سے کسی نبی کی گرفت نہیں فرمائے ہیں، کسی کی بدعملی کی وجہ سے کسی عالم کی گرفت نہیں فرمائے۔ اگر نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا ہے، اگر عالم نے اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا ہے، اور یقیناً یہ پختہ بات ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنی ذمہ داری میں کوئی بھی غفلت نہیں برتی، ہر نبی اپنی نبوت کی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر کے دنیا سے گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ فرمایا کہ بے شک مجھے میرے پروردگار نے کس راستے کی ہدایت دی ہے؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے جی، یہ سارے احکام جو ہم نے پیچھے، وہ جہاں پہ 10 حرمتیں ہم نے پڑھی تھیں، اب ان سمیت جتنے بھی احکام اللہ کے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، وہی تو صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی اطاعت کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی فرما برداری کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ بات سمجھے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی ہدایت دے دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پر بھی اللہ کے احکام کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔ بات سمجھے؟ اسی کو آگے بیان بھی کیا جا رہا ہے، یہ تیسری آیت مبارکہ، اب ذرا بہرحال دیکھیں، فرمایا دینا قیما، ایسے دین کی طرف مجھے ہدایت دی جو دین مستحکم ہے۔ جو کیا ہے؟ دین جو پختہ دین ہے، مستحکم دین ہے۔ اب دیکھیں بھائی، پہلی شریعتیں آئیں، بدلتی رہیں، احکام کیا ہیں؟ ہر نئے نبی کو جو احکام ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نئے دیتے تھے، یعنی جتنے رسول آئے، جتنی شریعتیں نازل ہوئیں، اللہ نے قوم کے حالات کے موافق احکام نازل فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم پر اللہ نے اونٹ کو حرام کیا ہوا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کی قوم پر اللہ نے چربی کو حرام، جو حلال جانوروں کی چربی تھی وہ بھی حرام تھی۔ اب ان کی قوم پر اللہ نے ہفتے والے دن میں ہر طرح کا کام کاج کرنا، وہ کیا کیا ہوا تھا؟ حرام کیا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امت محمدی آئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے والے دن کام کو جائز قرار دے دیا، اور ان کے لیے عبادت کا دن ہفتہ تھا، اور عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن کون سا تھا؟ اتوار کا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عبادت کا رکھ دیا۔ تو احکام میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھیں؟ لیکن اب یہ جو تبدیلی ہے، یہ آخری تبدیلی ہے۔ اب اس کے بعد کسی بھی زمانے میں دین محمدی کے اندر، شریعت محمدی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس کو دین مستحکم کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہی اصول پوری کائنات میں چلیں گے۔ ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر جو ہے وہ خطے کے لوگوں کے لیے اب اللہ کے یہی دائمی اصول ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے۔ اس لیے اس دین کو دین قیم کہا جاتا ہے، دیناً قیما کہا گیا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیمی ہے، جو کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ اب ملت ابراہیمی کیا ہے بھائی؟ یعنی جو اصول اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، شریعت محمدی انہی اصولوں پر کھڑی ہے۔ اصول وہی ہیں،
آگے فروعات ہیں، جزیات وہ مختلف ہیں. بات سمجھیں؟ اب ملت ابراہیمی میں کیا تھا؟ طہارت کا حکم تھا. ملت ابراہیمی میں کیا تھا؟ ضیافت کا حکم تھا، مہمان نوازی کا حکم تھا. ملت ابراہیمی میں کیا تھا؟ حج کا حکم تھا. ملت ابراہیمی میں قربانی کا حکم تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. توحید کا حکم تھا. اب شریعت محمدیہ میں بھی وہی چیزیں ہیں. بات سمجھیں؟ اس لیے اس کو ملت ابراہیمی کہا گیا. اور بھائی ایک بات مزید یاد رکھیے کہ یہودی تھے، وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتے تھے. بھئی دین ابراہیمی پر ہم عمل کرنے والے ہیں. اس کے بعد عیسائی آئے تو عیسائی کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہم ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے اصولوں کو پورے طریقے سے اپنانے والے ہم ہیں. اور ادھر مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے کہ اصل تو دین ابراہیمی وہ ہمارے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ذکر فرمایا. ان تمام امتوں کو بیان کرنے کے بعد، ان تمام اقوام کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دین ابراہیمی وہی رکھنے والا ہے جو ان کے اصولوں کو اپنانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضابطوں اور ان کی شریعت اور ان کے اصولوں کو اپنانے والا ہے. اور جب ہم ان تمام اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جتنے اصول امت محمدیہ نے اپنائے ہوئے ہیں، جس قدر جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے جو قوائف ہیں وہ اس ملت محمدی میں ہیں، اتنے کسی اور مذہب نے قبول نہیں کیے. لہٰذا اگر ملت ابراہیمی کسی ملت کو کہا جا سکتا ہے تو وہی یہی امت محمدیہ ہے. بات سمجھے؟ اب یہاں پہ وہی چیز بیان فرما رہی کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی اور ایسے دین کی ہدایت دی جو کہ دین مستحکم ہے، اور ملت ابراہیمی کی ہدایت دے دی. حنیفن کا کیا معنی؟ ملت ابراہیمی وہ تھا جو تمام معبودان باطلہ سے ہٹ کر یکسو ہو کر یکسانیت کے ساتھ پوری توجہ اور انہماک کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف تھی. حنیف کہا جاتا ہے جو تمام چیزوں سے ہٹ کر یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بات سمجھے؟ تو فرمایا یہ تو ایسا دین ہے جس کی ہم پیروی کرنے والے ہیں. وما کان من المشرکین، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. یعنی مشرکین مکہ کی یہاں پہ نفی ہو گئی. بھئی تم شرک کرنے کے باوجود کہتے ہو کہ دین ابراہیمی پہ ہم عمل کرنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد میں گزری ہے. ان کی ساری زندگی توحید کے گرد گھومتی نظر آتی ہے. اب یہی مشرک اگر کہے کہ ہم جو ہے وہ اس مواحد کے راستے پر چلنے والے ہیں تو یہ تو بات سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے ہرگز نہیں تھے. اب آگے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہاں پہ بھائی یہ جو نماز اور قربانی کا حکم یہاں پہ ذکر آیا نا، اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد یہ ہے نماز جہاں بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اس سے مراد تمام بدنی عبادتیں ہیں، وہ ساری عبادتیں جو ہمارے جسم کے ذریعے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جسم کے ذریعے سے کون کون سی عبادات ہوتی ہیں؟ ذکر ہے تو وہ بھی اس میں زبان استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جن چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے تو گویا کہ اس میں ہماری نظر اور بینائی آنکھیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. جن چیزوں کا سننا عبادت ہے تو گویا کہ ہمارے کان استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بدنی عبادات ہیں. اسی طرح جو ہے وہ نماز خود ایک کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے. تو جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو چونکہ نماز تمام بدنی عبادتوں میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے تو ذکر اس کو کیا جاتا ہے، لیکن مراد ساری بدنی عبادتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جہاں پہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. مالی عبادات زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ عشر ہے، صدقہ فطر ہے، خیرات ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ بھی مالی عبادت ہے. اسی طرح حج کیا جاتا ہے، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مالی عبادت ہے. تو جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے، یہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہوتا ہے، یا یہاں پہ جیسے قربانی کا ذکر آ رہا ہے
تو یہ صرف نفس زکوٰۃ اور نفس قربانی مراد نہیں، بلکہ اس سے تمام مالی عبادات مراد ہوتی ہیں۔ جہاں بھی قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا ذکر ہے تو اس سے صرف نفس نماز اور نفس زکوٰۃ مراد ہے؟ نہیں بھائی، اس سے تمام مالی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ میری ساری کی ساری مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا جینا مرنا یہ بھی کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک و سہیم، کوئی اس کا مثل اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور فرمایا کہ مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم ملا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں خود فرما برداری اختیار کروں۔ وہی بات آگئی نا جو میں نے پیچھے ذکر کی تھی کہ نبی خود اللہ کے حکم کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ حکم جو نبی پر آتا ہے، اس کا پہلا مخاطب خود نبی ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر نبی خود عمل نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ بات سمجھیں؟ اس لیے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے تو فرما برداری کرنے والا کون ہے؟ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کروں۔ اور آگے فرمایا قُلْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا رب تلاش کروں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب تلاش کر لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ اللہ تمام جہان کی چیزوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی ایسی ذات کو چھوڑ کر مجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ میں کسی اور کی اطاعت میں لگ جاؤں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے وجود بخشا، جس نے جو ہے وہ کھانے کو، پہننے کو، پینے کو، سانس لینے کو ہوا، اور ساری رہنے کو گھر عطا کر دیا، رشتہ دار عطا کر دیے، دنیا کی ہر نعمت عطا کر دی، اب اس کو چھوڑ کر کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں کسی اور رب کی تلاش میں جو چل پڑوں، میں کسی اور رب کی عبادت میں جت جاؤں؟ تو فرمایا کہ یہ مجھے زیب، میں کیسے اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے لگوں، جبکہ وہ اللہ تمام چیزوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور فرمایا کہ نہیں کوئی کمائی کرتا کوئی بھی نفس الا علیہا، مگر وہی جو اس پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی ذمہ داری، اس پر جو ذمہ داری ہے وہ وہی ہے کہ جو وہ عمل کرتا ہے، یعنی جو وہ کمائے گا اسی کا سوال اس سے ہوگا، اسی کا اجر اس کو ملے گا۔ نیکی کرے گا تو نیکی اس کو حاصل ہو جائے گی، اگر گناہ کے عمل میں اپنے آپ کو چلائے گا تو اس کو گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اور اگلا جملہ بھی یہی ہے، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ اولاد کو مل رہی ہو، اولاد کے گناہوں کا بوجھ وہ والدین کے سر پہ ڈالا جا رہا ہو۔ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ اگر اولاد نے گناہ کیا ہوگا تو اولاد کی گرفت ہوگی، والدین نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہوگا تو والدین کی گرفت ہوگی، اگر جو ہے وہ کسی اور عزیز رشتہ دار نے کیا ہوگا تو ہر ایک آدمی کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا، یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے معزز سامعین، ہم جو دنیا کے اندر دوسروں پر آس اور امید لگا کے بیٹھیں، اب مثال کے طور پہ جس طرح گناہ کا وبال وہ خود اٹھائے گا تو نیکی والی جو رحمت ہے اس سے بھی استفادہ وہ خود کرے گا جس نے نیکی کی ہے۔ بات سمجھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ نیکیاں تو ایک کر رہا ہو اور کل قیامت کی بغیر کسی وجہ کہ اللہ اس کی نیکیاں کسی دوسرے کو دے دے، یا کسی دوسرے کے گناہ بغیر کسی وجہ کے اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہو۔ ہاں، حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، حق غصب کیا ہوا ہے اور دنیا میں نہ معافی مانگی نہ حق ادا کیا، اب اس کا معاملہ اور ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ساتھ یہ معاملہ طے کریں گے، جتنا اس کا حق ہوگا اس کی نیکیوں کے ساتھ اس کا حق پورا کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی اس کی نیکیاں جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر ختم ہو جاتی ہیں اور حق باقی ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ بات سمجھیں؟ تو حقوق العباد کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تیار ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب جو ہے وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا،
وَأُمِّهِ اور بیٹا اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، وَأَبِيهِ بیٹا اپنے والد سے بھاگ رہا ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ اور جو ہے بیٹی وہ بھاگ رہی ہوگی، وَبَنِيهِ اور بیٹے بھاگ رہے ہوں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک آدمی دوسرے سے جو ہے وہ مستغنی ہوگا، دوسرے سے جو ہے وہ چھپ رہا ہوگا، ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، اولاد کو اپنی فکر، والدین کو اپنی فکر، بہنوں کو اپنی فکر، بھائیوں کو اپنی فکر، بیٹوں کو اپنی فکر، باپ کو اپنی فکر، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ تو اس دن کوئی کسی کا بوجھ کیوں کر اٹھائے گا، کیسے اٹھانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال فرمایا کہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، ثم الی ربکم اور پھر تم سب کو تمہارے پروردگار کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم سو وہ تمہیں بتلا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون ان کاموں کے بارے میں یا ان باتوں کے بارے میں جن میں تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اب دین تو کہتا ہے قیامت آئے گی، اور قیامت کے منکر وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب دیندار کہتے ہیں کہ انبیاء آئے، لیکن وہ منکر کیا کہتے ہیں کہ انبیاء نہیں آئے، کوئی کتاب جو ہے وہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی۔ اب دین کیا کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کا منکر کیا کہتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی وجود کائنات میں نہیں ہے۔ اب ان باتوں میں اختلاف ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر، اللہ کے منکر بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، نماز کے منکر بھی ہیں، نمازوں کے پڑھنے والے بھی ہیں، دین کے منکر بھی ہیں، دین کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں، شریعت کے منکر بھی ہیں، شریعت کی فرما برداری کرنے والے بھی ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے نا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے، اس دن ہر ایک کو پتہ چل جائے گا، بات سمجھے کہ کون کتنے پانی میں تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اور وہ ذات وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ بھئی انسان دنیا کے اندر زمین پر اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خالق ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی عابد ہے۔ وہ مسجود ہے، ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے کیا ہے؟ ساجد ہے، سجدہ کرنے والی ہے، اطاعت کرنے والی۔ اب جب ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو انسان ایک ایسا نظر آتا ہے، یہ انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے، ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری مخلوقات اس انسان کی خدمت میں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ اب نائب کی ذمہ داریاں ہوتی نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پہ حافظ صاحب اگر کہیں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے تو بھائی مرتضیٰ سے کہتے ہیں بھائی آپ میرے نائب ہو۔ اب اس نائب کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو کام حافظ صاحب کے تھے اب وہ ان کو انہوں نے بطریق احسن ادا کرنا ہے، یعنی اذان ہے، نماز ہے، مسجد کا جو ہے وہ باقی نظام ہے، اس کو پوری تندہی کے ساتھ جو ہے وہ چلانا وہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ بات سمجھے ہیں؟ تو اگر یہ جو ہے وہ کوئی ساتھی، یعنی اگر حافظ صاحب جو ہے مجھے یہاں پہ اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں، اب میں کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، نہ میں مسجد کھولتا ہوں، نہ میں اذان دیتا ہوں، نہ مجھے نماز کی فکر، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ کوئی مجھے نائب ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اسی طرح ہم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے یہاں پہ نائب اور خلیفہ ہیں۔ بات سمجھیں؟ تو اب اگر اللہ کی ذمہ داریاں وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم خلافت کے حقدار ہی نہیں، ہم تو نائب کے حقدار ہی نہیں۔ تو نیابت تبھی ہمیں جو ہے وہ زیب دیتی ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کریں۔ اور یہ ذمہ داری کیا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے ہماری خدمت پہ لگا دی، اور ہمیں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے کہ بس صرف میری عبادت کر لو، صرف میری فرما برداری کر لو۔ اگر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو گویا کہ یہ نیابت کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو پھر ہم کیا ہیں؟ اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے تم ایسے ہو جیسے کہ جانور، اور فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو، اس لیے کہ جانور تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی جانور کو دودھ دینے پہ لگایا ہوا ہے تو وہ دودھ دے رہا ہے۔ اللہ نے جن جانوروں کو گوشت کے لیے جو ہے وہ بنایا وہ گوشت مہیا کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ کسی جانور نے جو ہے وہ راہ فرار اختیار، یعنی وہ جانور جو ہے وہ انسان سے جو بھاری نہیں پڑا۔ بات سمجھیں؟ اب جس مکھی کو اللہ نے شہد پہ لگا دیا وہ مسلسل شہد پیدا کر رہی ہے۔ بات سمجھیں؟ اور جس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جانور کی جو ذمہ داری لگائی، سورج کی ذمہ داری روشنی دینے کی ہے، کیا وہ روشنی نہیں دے رہا؟
ہیں چاند کی ذمہ داری، ستاروں کی ذمہ داری، آسمان کو مزین کرنا تھا، کیا وہ ادا نہیں کر رہے؟ جب وہ ادا کر رہے ہیں تو جانور جب اللہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جب انسان شعور رکھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، ان سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا تو پھر جانوروں سے بدتر تو ہوا نا۔ اس لیے اللہ نے کہا بل ہم ازل، بلکہ یہ بد عمل جو انسان ہے، بد عقیدہ جو انسان ہے، یہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہیں۔ اس لیے کہ جانور تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن انسان اپنی ذمہ داری سے ہی سبکدوش ہو بیٹھا ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین، انسان کی ذمہ داری کیا ہے یہاں پہ تجارت کرنا، ذمہ دارہ کرنا ہے، یہاں پہ فیکٹریاں اور ملیں لگانا، بڑے بڑے مکانات اور کوٹھیاں، بنگلے، پلازے بنانا نہیں۔ انسان کی ذمہ داری عبادت کرنا ہے۔ یہ تو ضرورت کے درجے کی چیزیں ہیں۔ اب اللہ نے پیٹ لگایا ہے تو اس کو پالنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو بھرنے کا بھی حکم دیا، حلال طریقے بھی جو ہے وہ اللہ نے بتائے ہیں۔ اب ان کے مطابق چلنا یہ بھی ایک جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد عبادت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا کیا بنایا؟ نائب بنایا، خلیفہ بنایا، تمہیں اپنی نیابت سونپی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہیں درجات میں ایک دوسرے سے بلند اور کمتر کر دیا۔ یعنی تم میں سے اللہ نے کئیوں کو مال زیادہ دیا، کئیوں کو کم دیا، کئیوں کو اللہ نے علم زیادہ دیا، کئیوں کو کم دیا، کئیوں کو عمل کی توفیق زیادہ ہے، کئیوں کو کیا ہے؟ کم ہے۔ تو درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اگر ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ امیر ہوتی، ٹھیک ہے جی، دنیا کے نظام چل سکتا تھا؟ محنت مزدوری کرنے والے اگر کوئی نہ ملتا تو کام کیسے چلنا تھا؟ اگر ساری کی ساری کائنات غریب ہوتی، کسی کے پاس کوئی مال نہ ہوتا، نادار ہی نادار ہوتے، تو پھر کیا دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ مزدوروں کوئی مزدوریاں جو ہے وہ کر کے وہ کماتے کہاں سے کہ دینے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ بات سمجھیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق جو ہے وہ یہ فرق رکھا ہے، امتیازی درجے اللہ نے بنا دیے تاکہ دنیا کا نظام بہتر سے بہتر چلتا رہے۔ اور فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بات سمجھیں؟ اب غریب کی جو آزمائش ہے وہ اس کی غربت میں ہے، امیر کی آزمائش اس کی امارت اور اس کی مالداری میں ہے۔ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بہرحال فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔